جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا اگر آپ کے دن کا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزرتا ہے یا پھر آپ سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور ادھر ادھر سے کہی ہوئی بات کو یقین سمجھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کا دل اس وقت کہیں نہ کہیں ڈوب رہا ہوگا اور آپ کو کہیں نہ کہیں تارے نظر آ رہے ہوں گے اور آپ کی جو ہے نبضیں وہ آہستہ پڑ رہی ہوں گی، اس لیے کہ اسلام آباد اور سوشل میڈیا جو ہے اس وقت عجیب و غریب قسم کی افواہوں کا آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ملک میں اگلے ہی لمحے کچھ ہونے والا ہے اور کوئی بڑا ہونے والا ہے، تو وہ عجیب سی سچویشن ہے۔ اس کی کلیئرٹی کے لیے ہی میں آپ کو جو ہے یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور اس میں ایک نقطہ یاد آیا تھا، میں نے کہا وہ لکھ لوں، اور وہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے شکوک آ رہے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں، سپریم کورٹ انٹروین کرنے لگی ہے اور کہے گی جی عمران خان صاحب کو واپس وزیر اعظم بنائے۔ اچھا جی، باجوہ صاحب عارف علوی سے ملاقات ہوئی، فوری طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایکسٹینشن دے دیں اور سارا معاملہ لپٹ جائے گا۔ اور جناب یہ پرویز الہی اور پرویز خٹک لاکھوں کروڑوں کے لوگ کی تعداد میں لوگ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح کی افواہیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، یہ ساری خبریں آپ کے ذہن میں ادھر ادھر سے پہنچ رہی ہوں گی۔ اب اس کی اصل صورتحال اور اس کی کلیئرٹی دینے کے لیے ہی یہ ویلاگ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری افواہیں جھوٹ ہیں، چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں جس طرح کے پلان تھا، اور اس پلان میں کوئی ذرا سا فرق نہیں آتا۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے یہ عمران خان صاحب کی اب کیفیت یہ ہوئی ہے، ذرا سا پتہ بھی کھڑکتا ہے نا اور اگر حکومت گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ حکومت پاکستان ہے، اس طرح نہیں جا سکتی کہ ذرا سی بات ہوئی، فلاں جگہ کچھ ہوا، چند بچوں نے ٹائر جلا دیا، لو جی حکومت ختم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان جس بد زبانی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، جو بہتان انسٹیٹیوشن پہ لگا چکے ہیں، اب اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اگر واپسی ہوئی تو انسٹیٹیوشن کے اندر سے بڑا ری ایکشن آئے گا۔ دیکھیں آرمی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ شہباز شریف تو ہے نہیں۔ شہباز شریف کو عمران خان کون سی گالی نہیں دیتا، کون سا الزام نہیں دیتا، کون سا اس نے کرپٹ بھی، کافر بھی، چور بھی، ڈاکو بھی، غدار بھی، سب کچھ کہہ دیا۔ شہباز شریف صاحب پھر کہتے ہیں نہیں معاملہ بیٹھ کے طے کرنے چاہیے۔ انسٹیٹیوشن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ اب لوگوں کو کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ آپ انہیں گالی دیں، آپ ان کو الزام دیں، آپ ایک مبینہ قتل کی ایف آئی آر ان کے خلاف درج کرانے چاہیں، آپ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے صدر مملکت کو خط لکھ دیں، پھر وہ خط پبلک کر دیں۔ آپ سارا دن انہیں گیدڑ، چور، میر صادق، میر جعفر کہے اور پھر یہ سمجھے کہ لو جی معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب پھر ذرا باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اب ہم پھر سارے اچھے بچے بن گئے ہیں اور ہماری دوستی ہو گئی ہے، کٹی ختم ہو گئی۔ بھائی یہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے یہ معاملہ اس طرح کا ہے تو وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ انسٹیٹیوشن کی میموری بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی یادداشت میں، صحیح ہے یہ غلط، میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، لیکن حقائق یہ ہے کہ ان کی یادداشت میں چیزیں رہتی ہیں، کس نے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا، کیسے کہا، کتنے بجے کہا، یہ کہیں نہ کہیں رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں دنیا جہان کی بے عزتی کروانے کے بعد، دنیا جہان میں اپنے اوپر الزام سہنے کے بعد، انڈیا کے چینلوں میں بریکنگ نیوزیں چلانے کے بعد کہ عمران خان نے آرمی کو اس کا چہرہ دکھا دیا اور عمران خان نے آئی ایس آئی کو اوریاں کر دیا، کے بعد اچانک
کو میثاق معیشت ہو جائے گا. یہ عمران خان صاحب کی بھول ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی ڈیسپریشن دن بدن بڑھتی جا رہی. جیسے لانگ مارچ کا معاملہ، ہر روز لانگ مارچ کی تاریخ طے ہوتی ہے. آج سے انہوں نے کل فرمایا آج لانگ مارچ ہوگا. اچھا جی آج لانگ مارچ ہوگا. پھر کہا جی نہیں کل ہوگا. اس شام تک پتہ چلا پرسوں ہوگا. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لانگ مارچ سے بھاگ رہے ہیں. خان صاحب تو ہیں محفوظ مقام پر، اوپر سے کچھ احکامات آ گئے ہیں کہ یہ ٹریفک مت روکیں، یہ لوگوں کو تنگ مت کرے. سپریم کورٹ بھی کچھ اسی قسم کے موڈ میں نظر آ رہی ہے. ایف آئی آر درج کرانے کا کہا ہے. ضرور کرانی چاہیے، ضرور کرانی چاہیے. اور عمران خان اس ایف آئی آر میں ایسے پھنسیں گے کہ ساری مریاد توبہ کریں گے کہ ایف آئی آر درج کرانی ہے. اس کے بارے میں بات نہیں آئندہ کریں گے. تو لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں آ رہی. پھر کہا کہ میں بہت علیل ہوں لیکن میں اسلام آباد پہنچوں گا. لوگ جوتے کھاتے رہے، 4-5 لوگ مر چکے ہیں. ان کی ایف آئی آر نہیں کوئی درج کرا رہا. ان کے گھر کے والوں کے لیے کوئی پوچھ نہیں رہا. خان صاحب کو گولی لگی ہے، گولی کے ذرات لگے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، مختلف بیانات ہیں. ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرائے. یار وہ انسان نہیں تھی ہماری ساتھی جرنلسٹ صدف نہیں. وہ جو معظم مرا ہے جس کو خان صاحب کے کنٹینر سے گولی لگی ہے وہ انسان نہیں تھا. وہ جو کنٹینر سے گر کے جو 49 سالہ شخص پی ٹی آئی کا ورکر مر گیا اس کی ایف آئی آر کوئی نہیں درج کرائے گا. وہ 14 سال کا بچہ جو کنٹینر کے نیچے آ گیا اس کی ایف آئی آر کوئی درج نہیں کرائے گا. خان صاحب کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی. تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے. لانگ مارچ سے بری طرح بھاگ رہے ہیں. صدر مملکت کو جو خط لکھا کہ آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کارروائی کر دیں، آئینی طور پر صدر مملکت کارروائی کر بھی نہیں سکتے. اور عارف علوی صاحب جیسے آدمی ہیں ان کو بڑے عزیز ہے اپنی پینشن، اپنے معاملات، تو وہ ویسے ہی ذرا بالکل اس طرح کے خطوں کو اگنور کر دیں گے. ملاقات ہوئی ہے اب آرمی چیف کی اور عارف علوی کی، ہوئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی. عارف علوی صدر مملکت اتنا بڑا عہدہ ہے اور وہ اگر کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صدر مملکت باہر سے گھنٹیاں بجاتے رہے وہ اندر سے دروازہ ہی نہ کھولے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ملاقات ہو گئی ہوگی، 100 دفعہ ہوئی ہوگی، ضرور کرے ملاقات. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ سارا پلان بدل گیا اور باجوہ صاحب نے جو کہا 5 دفعہ کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا تو اب وہ ایکسٹینشن لینے پہ تیار ہو گئے اور عمران خان بہت بڑے وزیر اعظم بن کر ابھی سامنے آنے والے ہیں. اچھا لانگ مارچ تو ہو نہیں رہا یا آخری دن تک. اور حکومت جو ہے نا وہ بیسیکلی خان صاحب کی ڈیسپریشن اس وجہ سے ہے کہ نیا آرمی چیف تعینات نہیں ہو رہا. نیا آرمی چیف تعینات نہیں ہو رہا تو ابہام ہو رہا ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے، افواہیں جنم لے رہی ہیں. حکومت سے بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 20 سے پہلے کریں گے. 20 کی بھی بات کریں گے، 24-25 کو کریں گے آرام سے. خان صاحب دھرنے دے رہے ہیں، دیتے رہیں، جمہوری حق ہے. تو ان دھرنوں کی وجہ سے تھوڑی چیف کی تعیناتی ہونی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ حالات خان صاحب کی ہاتھ سے نکل چکے ہوئے ہیں، نکل نہیں رہے، نکل چکے ہوئے ہیں. اب جو کچھ ہے وہ فرسٹریشن ہے، ڈیسپریشن ہے، اور اسی کے اندر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا خبریں اڑا رہا ہے. وہ نہیں ایکسٹینشن ہونے والی ہے، باجوہ صاحب نے بات کر لی ہے. وہ بھائی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. تو اس پہ توجہ نہ دیں. لانگ مارچ میں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں، وہ بھائی کوئی نہیں آ رہے. اچھا جلاؤ گھیراؤ ہوا، رستے بند ہوئے. کیسے ہوئے؟ پنجاب میں اور کے پی کے میں ہوئے. 15-20 لڑکے آ جاتے ہیں، ٹائر سڑک پہ جلاتے ہیں، ٹریفک رک جاتی ہے. پولیس انہیں روکتی نہیں، ٹائر جلنے دیتی ہے، ٹریفک بند ہو جاتی ہے. جیو اور باقی سارے چینل ایسے کھڑکیاں لگا کے نا کہ احتجاجی مارچ، مظاہرین نے ٹریفک بند کر دی. وہ مظاہرین 15-20 ہیں. اگر پولیس ان کو روکنا چاہے 10 منٹ لگیں گے، پھر کبھی کوئی ٹائر نہیں جلائے گا. لیکن پولیس نہیں روک رہی.
حکومت بھی تسلی سے ہے، دھمکیاں دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو آئے تو صحیح اسلام آباد. پھر خبر آئی جی یہ علی امین گنڈا پور اور یہ پرویز خٹک ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کوئی گرفتار نہیں کیا گیا، آرام سے بیٹھے ہوئے صرف ڈرا رہے ہیں. ضرورت پڑی تو شاید کر بھی لیں اگر فتنہ فساد زیادہ کریٹ ہو گیا. ایک بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ چاہے عمران خان خط لکھیں، چاہے عمران خان صاحب لانگ مارچ کریں، چاہے گھیراؤ جلاؤ کریں، کچھ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اور وہ فیصلے ایسے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے ہاتھ سے بال نکل گئی ہے. آخری گیند تک کپتان کیوں کھیل رہا ہے یہ بات بھی بڑی ضروری ہے سمجھنا. کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ چپ کر کے بیٹھ نہیں رہا؟ کچھ نہ کچھ اندر ہو رہا ہے، ایسی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان نہایت بے وقوف آدمی ہے. وہ صورتحال کو سمجھ نہیں رہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے. پیچھے سے لوگ کہہ رہے ہیں سر جی بس چھوڑے نا، کمال کرتے. ایک اور اینگل جو سائیکولوجیکل ہے، عمران خان جس ڈیوسٹیشن کے موڈ میں، ان کے چاہنے والے تو ہیں تو وہ ملک میں آگ لگوا سکتے ہیں. مطلب گالی دے دیں، کسی بڑے آدمی کو گالی دے دیں، آنے والے چیف کے بارے میں کہہ دیں نہیں 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 یہ تو ٹھیک بندہ نہیں ہے، میں اس کو جانتا ہوں، ایک دفعہ اس نے جو ہے نا دہی ادارہ لیا تھا پھر پیسے نہیں دیے. اس طرح کوئی بات کر سکتے ہیں نا، متنازع کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ عمران، یہ بات سمجھیں، کچھ لوگ عمران خان کے ارد گرد موجود ہیں جو عمران خان کی امید کو ٹوٹنے نہیں دے رہے، اور وہ اچھا کر رہے ہیں. کیونکہ ایک آدمی جو فاتر العقل ہو گیا، جسے نہ اپنا خیال رہا، نہ مرنے والوں کا خیال رہا، نہ پارٹی کا خیال رہا، نہ انسٹیٹیوشن کا، نہ پالیٹکس کی، نہ کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے. تو پھر ایسے آدمی کو بالکل توڑ دینا اس کی امید، تو وہ تو بڑی خطرناک ہے. وہ تو پھر آپ کو اینٹیں مارے گا. تو اس کی امید قائم رکھنی ہے. کب تک قائم رکھنی ہے؟ 29 تاریخ تک قائم رکھنی ہے، شاید اس سے 3-4 دن پہلے تک قائم رکھنی ہے. اس وقت تک اسے کچھ لوگ ارد گرد کے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جلد ہی آپ وزیر اعظم ہوں گے، آپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، آپ بیٹھے ہوں گے ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ایک تخت پر، ادھر ہوں گی کنیزیں، اور وہ جو مور کے پر ہوتے ہیں ان سے پنکھا چل رہی ہوں گی آپ. اور یہ جو نواز شریف، شہباز شریف اور باقی آصف زرداری، ان کو زنجیروں میں پکڑ کے غلام لے کے آئیں گے. پھر آپ بادشاہ وقت ہوں گے، آپ کا فرمان چلے گا، آپ فیصلہ کیجئے گا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو ذرا تھوڑا سا کام چلائے رکھیں. یہ وہ سوچ ہے جو عمران خان کو یہ سب کچھ کروا رہی ہے، اور اس میں جتنا آگے جائیں گے اتنی غلطیاں کریں گے. جتنا آگے جائیں گے، 50 قدم لیں گے 40 غلط پڑیں گے. اس لیے کہ عمران خان کا بنیادی نریٹو غلط ہے. وہ بات کر رہے ہوتے کہیں آئین کی بالادستی کی، ووٹ کی عزت کی، کہیں قانون کے احترام کی، تو لوگ بات سنتے بھی. لیکن وہ لوگ بات نہیں سن رہے. وہ تو اور ہی کہہ چکر ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ پرویز الہی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ میری نیپیاں چینج کریں. تو یہ تو پاپولر نعرہ نہیں ہے. اور پھر دیکھیں، میں نے آج ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹرولز نے بڑی گالیاں دی اس کے نیچے، پی ٹی آئی والے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی 24 گھنٹے میں سے کسی وقت ملک میں امن ہے، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دنگا فساد نہیں ہو رہا، کوئی گالم گلوچ نہیں ہو رہی، کوئی ایک دوسرے کو جوتے نہیں مار رہا، کوئی ٹائر نہیں جلا رہا، کوئی دھینگا مشتی نہیں ہو رہی، کوئی کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا، کوئی گندی زبان نہیں بول رہا، 24 گھنٹے میں کوئی وقت آپ کو ایسا لگے تو سمجھ جائیں اس وقت خان صاحب سو رہے ہیں. ان کے جاگتے ہوئے، ان کے جیتے جی اس ملک میں امن نہیں ہونے دیا جائے گا. تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن اب ان کی غلطیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں،
اور وہ اتنے خطرناک نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب وہاں سے نہ وہ واپس آ سکتے ہیں اور نہ آگے جا سکتے ہیں۔ آگے کھائی ہے اور پیچھے ان کی اپنی پھیلائی ہوئی تباہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔